اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان اور سائنس، جی ہم اردو پڑھنے لگے ہیں۔ کون سی کلاس کی؟ یہ ہے جی ہمارے پاس اردو کی بک سورج مکھی 7ویں جماعت کے طلباء کے لیے، اور فوزیہ احسان فاروقی نے لکھی ہے، اور اردو کا گلدستہ یہ آکسفورڈ والوں کا ایک ہے ایڈیشن، اس کی نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے یہ، اور ان کی یہ سیریز ہے۔ اور یہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں پیج نمبر 103 پہ ہے جی ہمارے پاس انسان اور سائنس، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو نظم ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ انسان کی عظمت کے گواہ چاند تارے، انسان کے کمالات پہ حیران ہیں سارے۔ دیکھیں جی، انسان کی عظمت کے گواہ چاند تارے، یعنی کہ اس انسان کی جو بڑائی ہے اس کی گواہی جو ہے وہ دیتے ہیں کون؟ چاند اور ستارے۔ اور انسان کے کمالات پہ حیران ہیں سارے۔ انسان نے جو جو کمال دکھائے ہیں، جو جو حیران کن کام کیے ہیں، اس پہ سب حیران ہیں۔ قبضے میں ہیں انسان کے یہ سارے جمادات، ظاہر ہوئے انسان سے دنیا میں کرامات۔ انسان اڑاتا رہا طیارے فضا میں، راکٹ بھی چلاتا ہے وہی دور خلا میں۔ اب یہ دو اشعار میں نے پڑھ لیے ہیں، ان میں انسان اڑاتا سب سے اوپر ہے، قبضے میں ہے انسان کے یہ سارے جمادات، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب انسان کے قبضے میں ہے۔ انسان ان کے ساتھ جیسے چاہے کر سکتا ہے، انسان ان کو اپنی اس میں ڈھال سکتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنی اس کے مطابق۔ اور یہ انسان ہی واحد وہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے جو یہ کرامات کر سکتا ہے، جس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ ہر چیز کو سدھا کر یا جس طریقے سے بھی اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، یا اس کو اپنے حساب کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ اور انسان جو ہے اس نے اپنے یہ طیارے بنا چھوڑے جو فضا میں اڑتے ہیں، اور راکٹ بھی چلاتا ہے وہی دور خلا میں، یعنی کہ خلا میں جو راکٹ چل رہے ہیں وہ بھی انسانوں کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں۔ ڈالیے کمن چاند پہ انسان نے زمین سے، دام اس نے فلک پر بھی پھیلائے ہیں زمین سے، یعنی کہ ڈالیے کمن ستاروں پہ کمن ڈال دیا ہے، یعنی کہ ان کو کمن سے مراد کے پکڑ لیا ہے چاند کو بھی انسان نے، اور زمین پہ رہ کر یہ سب کچھ اس نے کیا ہے۔ دام اس نے فلک پہ بھی ہیں پھیلائے زمین سے، یعنی کہ اس نے اپنے جو دام ہے نا، اس نے آسمان پر بھی پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ آسمان پر پہنچ چکا ہوا ہے، اور اس نے اس کے اندر بھی اپنی وہ سرچ کرنی شروع کر دی ہوئی ہے۔ تخلیق ہے اللہ کی یہ ارض و سماوات، انسان کے قبضے میں دیے برق و بخارات۔ جی تخلیق اللہ کی ہے یہ ارض و سماوات، یعنی کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے۔ انسان کے قبضے میں دیے برق و بخارات، یعنی کہ جو انسان ہے اس کو اس پر قبضہ کرنے کی طاقت دے دی، اور وہ بھی برق رفتاری سے۔ بخارات آپ کو پتہ ہے وہ چیز ہوتی ہے جو مطلب وہ پانی جو ہوتا ہے جو بخارات بن کر اوپر کو اڑتا ہے، اس کو بخارات کہتے ہیں، جس کے اندر پانی کے ذرات ہوتے ہیں۔ یہ ریڈیو، یہ ٹی وی، یہ گرائنڈر، یہ کرینیں، کمپیوٹر، ریڈار، یہ بجلی کی ٹرینیں، یہ کار، یہ پنکھے، یہ سلگتے ہوئے فانوس، ہر ایک بشر جن سے ہے اس دور میں مانوس۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی جن کے نام لیے گئے ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں، اور یہ سب کچھ بنانے میں کون کام کر رہا ہے؟ انسان کام کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ انسان بنا رہا ہے۔ یہ بلب، یہ گھڑی، یہ آرام کے سامان، ان سب کا موجد ہے فقط حضرت انسان۔ ہاں جی، یہ جو گھڑی ہے، یہ بلب ہے، یہ فلم ہے، یا جو کچھ بھی ہے آرام کے سامان ہم نے بنائے ہیں، اس سب کو بنانے والا کون ہے؟ ان سب کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان نے ان کو اپنے لیے ایک کہنے سرچ کے ذریعے بنایا ہے، موجد ہے، بنانے والا ہے۔ انسان کی عظمت کی سناتی ہیں کہانیاں، سن لیجیے ہر وقت مشینوں کی زبانی، یعنی کہ جو مشینیں ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں، بہت ساری مشینیں ہمارے روزمرہ کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، وہ ساری مشینیں کیا ہیں؟ وہ انسان کی بنائی گئی ہیں، اور وہ انسان کی دماغ کی جو ہے نا وہ طاقت دکھاتی ہیں، سناتی ہیں۔ اس کے بعد ہے انسان نے کیا ایک طرف درد کا درمان، پیدا بھی اسی نے کیے تقریب کے سامان، یعنی کہ ایک طرف تو اس نے درد کا درمان
بنا دیا، یعنی کہ درد کے لیے علاج بنا دیا، تو دوسری طرف وہی تقریب کاری کے ذریعے یہ درد دیتا بھی ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ پیج پہ، جاپان پہ انسان نے گرائے ایٹم بم، 2 شہر تباہ کر دیے جذبات میں ایک دم، ایجاد کیا حرب کا سامان چمن میں، مٹ جائے گی مخلوق ہر ایک چشم زندن میں، ایک رخ سے فرشتہ ہے اگر حضرت انسان، رخ دوسرا دیکھے تو نظر آتا ہے شیطان۔ جاپان، یہ انسان نے جاپان پہ جو ہے نا یہ جو ناگاساکی اور مطلب وہ ادھر 2 شہر تھے جن پہ جو ہے نا بم گرائے کے تھے، اور وہ بم کے اثرات ابھی تک بھی وہاں پہ ہیں۔ وہاں پہ ابھی تک بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ معذور پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں پہ مطلب اس چیز کا جو وہ ایٹم کے اندر جو بھی تھا اس کی ابھی تک اثرات وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اور یہ ایٹم کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا ایٹم بم، اور شہر کو تباہ کر دیا، مطلب جذبات میں آ کے ایک دم سے 2 شہر تباہ کر دیے۔ ایجاد کیا حرب کا سامان چمن میں، مٹ جائے گی مخلوق ہر ایک چشم زندان میں، ایجاد کیا حرب کا سامان چمن میں، یعنی کہ اگر چمن سے مراد مطلب باغ میں اس نے کچھ نقصان دہ چیزیں بھی بنا دی، اور مٹ جائے گی مخلوق ہر ایک دن چشم زندن میں، ہر ایک مخلوق نے مٹ جانا ہے۔ چشم ہوتی ہے آنکھ، تو ہر آنکھ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک رخ سے فرشتہ ہے اگر حضرت انسان، رخ دوسرا دیکھے تو نظر آتا ہے شیطان، یعنی ایک طرف سے دیکھو تو آپ کو یہ فرشتہ نظر آتا ہے، اور دوسری طرف سے دیکھو تو شیطان نظر آتا ہے، کیونکہ اگر یہ اچھی ایجادیں کر رہا ہے تو یہ بری ایجادیں بھی کر رہا ہے۔ ان چیزوں کے جو یہ چیزیں بنا رہے ہیں ان کے اگر فائدے ہیں تو نقصان بھی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اس کے مشق، ذخیر الفاظ، درجہ الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرنگ سے دیکھ کر لکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نظم کا مرکزی خیال اس کا کیا ہے کہ انسان ہی سب کچھ بنا رہا ہے دنیا میں، اور انسان جو ہے وہ اگر یہ جو لاسٹ والا آپ نے شعر پڑھا نا کہ اگر چیزوں کو دیکھے تو جو نئی ایجاد ہو رہی ہیں انسان ہمیں جو ہے نا حضرت نظر آتا ہے، لیکن ان چیزوں کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو انسان ہمیں شیطان نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی تشریح میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے، اور یہ خالی جگہ پورا ہے، اور اس کے بعد یہ تشریح ہے، اور یہ اس طرح سے جو ہے نا آپ کا یہ سبق کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ نے کرنا ہے۔